سے آنسو جدا ہوا ہے، زمین پہ سبزہ اگا ہوا ہے، چراغ بے خوف چل رہے ہیں، چراغ بے خوف چل رہے ہیں، ہوا نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن، کیا بات ہے، امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن، غریبی کیا ہے اندازہ ہوا ہے، کیا بات، بے شک بے شک، رکھا روزہ ایک دن، غریبی کیا ہے اندازہ ہوا ہے۔ یہ سن کر بچے بھوکے سو گئے ہیں، یہ سن کر بچے بھوکے سو گئے ہیں، ارے نبی کے گھر میں بھی فاقہ ہوا ہے، کیا بات ہے، بے شک، بھوکے سو گئے ہیں، نبی کے گھر میں بھی فاقہ ہوا ہے۔ حضرت حافظ و قاری عارف رضا مرکزی۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ صورتیں تسکین کی نکلیں دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول کھاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارباں تجھ پر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ میرے امام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسالت میں گزرا ہے، میرے امام کی پوری زندگی عشق رسالت میں گزاری۔ آپ جب چلتے تھے تو عشق کی تصویر بن کے چلتے تھے، جب بیٹھتے تھے تو عشق کی تصویر نظر آتے تھے، میرے امام جب لیٹتے تھے تو مصطفیٰ کریم کا اسم گرامی نظر آتا تھا، میرے امام پوری زندگی عشق کا درس دیتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے امام کا عشق دیکھیں، میرے امام کا عشق دیکھیں۔ آج لوگ زمزم شریف پیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں یاد آتی ہیں، لیکن قربان میں اپنے امام کے عشق پر، میرے امام کیسے کس عشق کی منزل پر فائز تھے۔ میرے امام جب چاہے زمزم پر پہنچتے ہیں، چاہے زمزم پر پہنچتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر اینیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، سایہ دیوارو خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہیم قیصر شوق تخت جم نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے امام کا عشق دیکھیں، لوگ کعبہ معظمہ دیکھتے ہیں، بنا ابراہیم ہے، مینا دیکھتے ہیں، یادگار ابراہیم ہے، عرفات دیکھتے ہیں، خلیل اللہ کی یاد آتی ہے، لیکن میرے امام، قربان میں اپنے امام کے عشق پر، میرے امام جب کعبہ معظمہ دیکھتے ہیں، مینا دیکھتے ہیں، عرفات دیکھتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل، ہوتے کہاں خلیلو، بنا کعبہ و مینا، لولاک بالے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی، تجلی کا ایک ذل روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج پر کی ہے۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. برادران ملت اسلامیہ، میرے امام کا عشق دیکھیں. میرے امام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں روزانہ بے شمار خطوط آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی گستاخ رسول نے میرے امام کی شان میں گالیاں لکھ دی ہیں. خادم دیکھتا ہے میرے امام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور کسی گستاخ رسول نے آپ کو گالیاں لکھی ہیں. اتنا سننا تھا. میرے امام کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. خادم حیران ہے حضور کیا وجہ ہے، آپ کی تعریف نہیں کی ہے، آپ کو گالیاں لکھی ہیں. میرے امام فرماتے ہیں کہ جب اس گستاخ رسول نے میرے لیے گالیاں لکھی ہوں گی، جب میرے لیے یہ بری کلمات لکھے ہوں گے، اس وقت وہ میرے نبی کی توہین سے رک گیا ہوگا، میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے باز رہا ہوگا. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں میری ذات مصطفیٰ کی ذات کے لیے ڈھال بن جائے. وہ گستاخ میرے لیے گالیاں لکھتا رہے، مجھے برا کہتا رہے، لیکن اگر یاد رکھو، اعلان کر دو، اگر مصطفیٰ کریم کی شان میں انگشت نمائی کرے گا تو پھر یہ اعلان کر دو کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں گار ہے. جیسے چارہ جوئی کا بار ہے، یہی بار بار سے پار ہے. کل کے رضا خنجرے خوخار برقوار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کر. سبحان اللہ، کیا بات بس ہے، آخری بہت بات سماعت کر لیں. حضرت بدر الدین علامہ بدر الدین رحمت اللہ علیہ سوائن اعلی حضرت میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب 25 صفر المظفر 1340 ہجری بروز جمعہ 2:48 پر امام عشق و محبت بریلی کی سرزمین سے جو ہے دار فانی سے کوچ فرما رہے تھے، ادھر ایک شامی بزرگ بیت المقدس میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سکوت طاری ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ احمد رضا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں بریلی کی سرزمین کے باشندے ہیں. وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں اتنا دیکھا میں نیند سے بیدار ہو گیا، لیکن احمد رضا کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. فوراً میں نے ہندوستان کا سفر طے کیا اور بریلی کی سرزمین پر پہنچا. میں نے احمد رضا کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا 25 صفر المظفر 1340 ہجری بروز جمعہ 2:48 پر وہ عاشق رسول اس دار فانی سے کوچ فرما گئے ہیں. تو وہ شامی بزرگ نے جب اپنے خواب پر غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ جب وہ خواب ان بزرگ نے دیکھا تھا تو وہی دن تھا، وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا. مطلب یہ ہوا کہ امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت کے جسم سے روح جدا ہوئی اور مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ گئی. اور ہوتا بھی کیوں نہ میرے امام پوری زندگی یہ اعلان کرتے رہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ، کیا رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے پابندی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی